قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وهادینا ومرشدنا ومهدینا ومهدینا ومربینا وقریشینا سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین حمد دار اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود کا ذات سید الوجود آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ذوالقعدہ کی 17 تاریخ ہے، عید کو 22 دن باقی رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل نبی اللہ کی یاد فرماتے ہیں، اور جس دل کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی محبت اور پیار و الفت ہے وہ تو یاد کرتا ہے، اور جس دل کے اندر ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی محبت نہیں ہے وہ لوگ ان دلوں کو دیکھ کر ان کا دل جو ہے ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم خلیل اللہ وہ پیغمبر ہے کہ جس مقام پر میں نے اس کو آزمایا ہے اس نے اسی مقام پر امتحان میں کامیاب ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی شہر سے چلے راستے میں آئے تو رب کائنات نے حکم فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں سے مصر میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ پہ چلے جائیں۔
اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے پہ جا رہے ہیں کہ دیکھا تو ایک جانور مرا ہوا ہے، اس کا آدھا جسم جو ہے وہ پانی کے اندر ہے، آدھا جسم جو ہے وہ خشکی میں ہے۔ جو پانی کے اندر ہے وہ پانی والے جانور کھا رہے ہیں، جو خشکی میں ہے وہ اس کو خشکی والے جانور کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ پرندے کھا جائیں گے، یہ دریا کے جانور کھا جائیں گے، تو یہ دنیا کے اندر یہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو اسے مقام پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی دربار میں دعا کی کہ مولا اور حیات اور ممات کا مجھے یہ تو دکھا دے کہ مرے ہوئے کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم جب میری وحدانیت پر تمہیں یقین نہیں ہے، آدمی کے مولا یقین تو ہے پر دل کرتا ہے کہ ہم اسے دیکھ کر عین الیقین ہو جائے۔ یعنی ویسے تو بات ہے کہ اللہ رب العزت مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، یہ بات مانتے ہیں اور دل بھی کرتا ہے کہ اگر میرے سامنے اگر اس کو زندہ کر دے گا تو اس کے اندر شک والی بات بھی نہیں رہے گی، تو عین الیقین ہو جائے گا کہ واقعی مالک تو کر دے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم کے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ایسے کر کے 4 پرندے پکڑ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ 4 پرندے پکڑنے کے بعد ان کو ذبح کر دے، ذبح کر کے ان پہ سارا اپنے پاس رکھ، ان کا گوشت قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر ڈال کر جس پرندے کو تو بلائے گا وہ پرندے کا گوشت آ کر تیرے سامنے جڑ جائے گا، جڑنے کے بعد وہ پرندہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ نے 4 جانور پکڑے، فرمایا کہ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن تو بلاتا رہے گا، بلاتے رہیں گے۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، کرنے کے بعد وہ جانور آ گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے مرغ کو بلایا تو مرغ آ گیا، اس کا گوشت بنتا ہوا، ہڈیاں بھی جڑ گئی، گوشت بھی بن گیا، چمڑا بھی بن گیا، پر بھی لگ گیا، ہر چیز لگی، وہ سر لگ گیا، لگنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے مور کو بلایا تو مور آیا، اس کا جسم بھی اسی طرح بنا، بننے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے کوے کو بلایا تو کوا آیا، اس کا جسم بھی اسی طرح بنا، بننے کے بعد وہ بھی چلا گیا۔ اخیر میں بطخ کو بلایا تو بطخ آئی، وہ بھی اسی طرح بن کے وہ بھی چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم بتا، رب کائنات نے مجھے تیری قدرت پہ پہلے بھی یقین تھا، ایمان رکھتا تھا، پر اب بات جو آنکھوں سے دیکھی ہے اس کے اندر یقین ہو گیا، اس کے اندر شک و شبہ والی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرا آدمی آ کر کہے تو اس کے اندر شک ہو سکتا ہے، جو آدمی اپنے آنکھ سے دیکھ کر آئے اس کے اندر شک نہیں ہو سکتا، وہ بات ایسا یقین ہو جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کام کیا تو رب کائنات نے یہ 4 پرندے ذبح کروائے، مور، مرغ، کوا اور بطخ۔
ان کے اندر جو تصرفیں پائی جاتی ہیں وہ چارے کے چار انسان کے اندر موجود ہیں۔ کہ اگر انسان ان چار حقیقتوں کو ختم کر ڈالے تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ چار حقیقتیں ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ لوگ اس طرح کر لیتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے ان کو ذبح کرانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے جانور کو پھر جان عطا کر دی، اسی طرح فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اٹھا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا۔ کہ اس لیے فرمایا کہ یہ نشانی دکھا کرتا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ مرنے کے بعد ہم نے پھر زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد میدان معاشر میں جائیں گے۔ ہر جانور کو کسی نہ کسی قوم سے نسبت دی ہے، ایک جانور کو انسانوں کے ساتھ نسبت دی، دوسرے جانور کو جنوں کے ساتھ نسبت دی، تیسرے جانور کو ملائکہ کے ساتھ نسبت دی، اسی طرح یعنی ہر جانور کو کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت دی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مخلوق قیامت والے دن ضرور اٹھے گی، اور کوئی چیز اٹھے یا نہ اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے بڑا حسین و جمیل ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہر آدمی جاتا ہے، بڑا حسن والا ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و جمال والی صفت جو ہے یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے جتنی مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہے سب مخلوقات سے انسان کو بڑا حسین و جمیل بنایا اور حسن و جمال عطا کیا۔ جو انسان کو ملا ہے یہ کسی کو نہیں ملا۔ انسان جب جوانی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں میرے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ اپنا حسن ظاہر کرنے کے لیے، اپنا تجلی دکھانے کے لیے کہ میں بڑا حسین ہوں، جب برا ہو جاتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی حسن و جمال کے اندر، غرور کے اندر نہ آئے، فرمایا کہ تواضع و انکساری کے اندر آ جائے تو یہ آدمی نیک بن جائے گا۔ فرمایا کہ اس کا حسن و جمال اس کو تباہ کر دیتا ہے، یا اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، آ کر میرا مقابلہ کر کے دکھائے، یہی چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ کہ اگر یہ چیز ختم کر ڈالے تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ دوسرا مرغ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شہوت کا مادہ رکھا ہے، وہ ہر وقت شہوت میں لگاتا رہتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ صفت میں نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اشرف المخلوق جو بنا ہے اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کو شان ملی ہے، مرتبہ اور مقام ملا ہے۔ کہ اگر اس چیز کو یعنی قابو کر لے تو فرمایا یہ نیک بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انسان اپنی یہ صفت شہوت والی ختم کر ڈالے، اپنے آپ کو ختم کر دے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس کو بڑھائے گی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انسان اگر دو چیزوں کی ضمانت دے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زبان کی ضمانت دے، ایک اپنے نگہت کی ضمانت دے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر جنت میں بھیج دوں گا۔ پر انسان نہ تو زبان کی ضمانت دے سکتا ہے، نہ تو اپنے نگہت کی ضمانت دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ زبان سے مراد یہ کہ گندے کلمے نہ نکالے، اپنی اولاد کو گالیاں نہ دے، کسی کو گالیاں نہ دے، ویسے مسلمان کو بھی گالی دینا بھی گناہ ہے۔ فرمایا کہ زبان کی حفاظت یہ کہ کسی کی بیٹھ کر غیبت نہ کرے، کسی کی چغلخوری نہ کرے، کسی کا کچھ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اپنے زبان کی حفاظت دے، اور دوسرا فرمایا کہ اپنے نگہت کی حفاظت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ کام بڑے اوکھے ہیں،
کیونکہ آج کل کے دور کے اندر جو آدمی بات کرتا ہے پہلے گالیاں دیتا ہے، کسی کو بھی دیتے، اگر باتیں کرتے کرتے کچھ لوگ ایسے ہیں باتیں کرتے کرتے بھی گالیاں دے جاتے ہیں، اگر اس نے کہا دیا میں نے تو گال نہیں دیا، حالانکہ پتہ نہیں کتنے نکال دیتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، تو فرمایا کہ یہ آدمی اگر اپنے زبان کی حفاظت دے اللہ رب العزت کو معاف کر دے۔